اور اس کے بعد ہم دارالعلوم مدینہ کے استاد فقہ و حدیث حضرت مولانا ظفر عالم صاحب ندوی دامت برکاتہ، جن کو فقہ پر عبور حاصل ہے اور بہت گہرا تجربہ رکھتے ہیں، ان کا انشاءاللہ مقالہ ہوگا۔ مولانا کا مقالے کا عنوان ہے معاشرتی مسائل عصر حاضر کی روشنی میں، معاشرتی مسائل عصر حاضر کی روشنی میں۔ اس پر استاد گرامی انشاءاللہ مقالہ پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ حضرات، یہ مجلس علماء کی ہے اور آپ سب علماء ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کی تعلیمات و ہدایات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ پیدائش سے وفات تک جتنے مراحل آتے ہیں ان سب کے لیے احکام و ضوابط موجود ہیں۔ اس وقت ان تمام احکام کا بیان اور پیش کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کا وہ حصہ مختصراً ذکر کرنا پیش نظر ہے جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں عائلی نظام، عرف عام میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، جس سے مراد نکاح و طلاق، نفقہ، حضانت، وصیت، ہبہ اور وراثت کے مسائل ہیں۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں۔ حضرات، یہ بات ہم سب سے کسی سے بھی چھپی نہیں کہ آج کل ان احکام و مسائل کی جس قدر ناقدری اور خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کو اپنوں اور غیروں کی طرف سے جس طرح ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان پریشانی سے دوچار اور اخروی جواب دہی کے اندیشے کے شکار ہیں۔ اس ناقدری اور خلاف ورزی کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، وہیں ایک اہم وجہ خود مسلمانوں کی دین و شریعت کے بارے میں لاپرواہی اور لاعلمی ہے۔ مسلمان اپنے عائلی قوانین و معاشرتی مسائل سے عام طور پر ناواقف نظر آتے ہیں۔ کار افتاء اور قضاء سے منسلک حضرات جانتے ہیں کہ عائلی قوانین اور معاشرتی مسائل سے ناواقفیت مسلمانوں کے کن کن طبقوں تک میں ہے، سن کر حیرت ہو گئی۔ حالانکہ معاشرتی مسائل کی مذہب اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی 6 صورتوں سورہ بقرہ، نساء، نور، احزاب، ممتحنہ اور طلاق میں 60 آیتوں کے اندر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور احادیث نبی تو اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار دشوار ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ عائلی احکام سے زیادہ کسی اور شعبے زندگی سے متعلق اتنی بڑی تعداد میں صریح آیات موجود نہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی ان سے لاپرواہی بلکہ خلاف ورزی قابل تشویش اور لائق توجہ ہے۔ حضرات، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا سب سے زیادہ شرعی قوانین کی خلاف ورزی بلکہ پامالی نکاح جیسے اہم اور مبارک حکم کی انجام دہی کے موقع سے کی جاتی ہے۔ اس موقع پر ہر عزیز کی خواہش کی رعایت، ہر دوست سے تعلق رکھنے والوں کی مرضی کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ خاندان اور سماج کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اور اگر خیال نہیں رکھا جاتا تو خالق کائنات کے احکام کا اگر پرواہ نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ذرا سوچیے۔
رب العالمین نے تو دلہن پر کوئی خرچ لازم نہیں کیا، نہ جہیز، نہ بارات کو کھانا کھلانا، نہ باراتیوں کی خاطر مدارات، نہ دلہا کے جوڑے، نہ گاڑی گھوڑے۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے، لا یحل لامرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہی نبی کی سنتیں ہیں؟ جہیز اور بیجا مطالبات کے نتیجے میں ہمارے ملک میں کس قسم کے بھیانک اور دلسوز واقعات پیش آ رہے ہیں؟ کیا کسی آسمانی مذہب کے پیرووں اور نبی آخر الزماں کے ماننے والوں کے لیے سننا اور گوارا کرنا زیب دیتا ہے؟ صرف نازک کے مال متاع سے اپنے گھر کو سجانے کا شوق اور مانگی ہوئی گاڑیوں پر چلنے پھرنے کا فخر و ناز کیا انسانی غیرت کو چیلنج نہیں کرتے؟ کیا اسلامی نکاح کا یہی تصور ہے؟ کیا نبی کا یہی پیغام ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں غور و فکر کرنے پر اور معاشرے کو صحیح رخ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں اور ائمہ اعظام، اور یقیناً عوام سے آپ کا واسطہ اور لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ان مسائل میں یہ جو نکاح کے مسئلے ہیں، اس کی صحیح تصویر کیا ہے؟ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے، کتاب و سنت سے کے علوم سے لیس ہو کر اپنی تیاری کر کے ہر جمعے کے خطبے میں ان مسائل کو رفتہ رفتہ ترتیب سے سنت کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں، تاکہ لوگ سوچنے پر بھی مجبور ہوں اور عمل کرنے کے لیے ان کو ابھاریں، تو انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ زوجین کے حقوق و فرائض کو دیکھیں۔ نکاح کے اس مرحلے کے بعد میاں بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے مسائل آتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اسی ضابطے کے اہم جزئیات کا بیان ہے۔ قرآن حکیم نے ہن لباس لکم وانتم لہن وانتم لباس لہن کا حکیمانہ فرمان سنا کر زوجین میں سے ہر ایک کی غیرت اور احساس عزت کو جگایا ہے کہ دونوں کی عزت و آبرو، عصمت و عفت، راحت و سکون، الفت و محبت، حسن سلوک اور ایک دوسرے کے خیال کرنے اور لباس بننے ہی میں۔ شوہر کے ذمہ بیوی کے لباس و پوشاک، نان و نفقہ، رہائش اور دیگر تمام اخراجات کی ذمہ داری ڈال کر قوامیت کا تاج سر پر رکھ دیا ہے۔ یہ مژدہ سنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ لیکن شوہر کو اس فضیلت پر بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ وعاشرہن بالمعروف فرما کر بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور بہتر سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناگوار چیز سامنے آئے تو اس پر صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے اور اس طرف توجہ مرکوز کرائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ناگوار چیز میں تمہارے لیے اللہ نے خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس آیت کو عنوان بنا کر اس کی تہوں میں جو حکمتیں ہیں، اس کو ہمیں عوام تک اس پیغام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات سے خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ اگر مسجد سے یہ چیزیں پہنچیں گی، یہ پیغام، اس آیت کی تشریح، وعاشرنا بالمعروف، معاشرت بالمعروف کی ذمہ داری، تو انشاءاللہ ان تعلیمات سے لوگوں کے دلوں پر اثر پڑے گا، ان کے دماغ متاثر ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دوسری طرف بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے ہر جائز کام میں مدد کرنے، اسے خوش رکھنے اور اس کے مال اور اولاد کی نگہداشت کرنے کا حکم دے کر اس کے فرائض میں شامل کر دیا۔ بالخصوص جب شوہر موجود نہ ہو تو اس کی آبرو اور مال و متاع کی حفاظت کو نیکی کی علامت اور معیار قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں
اور شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی عزت آبرو اور مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے۔ احادیث نبی میں بھی اس پہلو سے بڑی تفصیلات اور ہدایات موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ غرض کے زوجین میں سے ہر ایک کے لیے کتاب و سنت میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہدایات کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں۔ حضرات، طلاق اور سے متعلق جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ اچھال کی کیفیت ہے، دارالفتہ میں ایک دن بیٹھیے تو اندازہ لگے کہ کیسے کیسے حالات ہیں۔ زوجین کے درمیان اگر تلخیاں پیدا ہو جائیں تو اسلام کے معاشرتی احکام میں ان کو دور کرنے کے ہدایات اور تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ان تعلیمات کی روح یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کو توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے، کیونکہ اس اس کے ختم کرنے کا اثر صرف فریقین ہی پر نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی اور بسا اوقات خاندانوں میں فساد تک کی نوبت آتی ہے اور پورا معاشرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں زوجین کے درمیان ناموافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم پھر زجر و تنبیہ کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر بات بڑھ جائے تو خاندان ہی کے چند افراد کو ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ تدبیریں ناکام ہو جائیں اور زوجین کے درمیان علیحدگی ہی میں راحت اور سلامتی نظر آئے تو شریعت نے اس کے لیے طلاق، خلا اور فسخ کا قانون بنایا تاکہ فریقین قانون کے مطابق علیحدہ ہو کر آئندہ روشن مستقبل اور خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع حاصل کریں۔ اس مسئلے کو خاص طور پر مفتی شفیع صاحب کی بہت سی تحریریں ہیں، ان کا مطالعہ اگر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طلاق کے سلسلے میں اسلام کا رخ کیا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے دینے میں کیا قباحتیں ہیں، کیا کیا حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس میں کافی حد تک کنٹرول آ سکتا ہے۔ اسلام نے طلاق کو اگرچہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا لیکن بوقت ضرورت اسے مباح قرار دیا ہے اور اس کے لیے مستقل اصول و ضوابط بھی دیے ہیں، جس کی روشنی میں فقہائے اسلام نے تفصیلی اور بے مثال قوانین بھی مرتب کر دیا۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ان قوانین سے ناواقفیت عام اور غلط فہمیاں رائج ہیں، جن کا نتیجہ آئے دن برے نتائج اور شرمناک واقعات کی شکل میں آتے ہیں، جس کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ جو انتہائی ہمارے معاشرے میں معاشرتی مسائل میں ہے، وہ مسئلہ تقسیم میراث کا ہے۔ ہمارے ہندوستانی مسلم معاشرے میں جن شرعی احکام کی خلاف ورزی کا عام رواج ہو گیا ہے، ان میں ترکے کی شرعی تقسیم کا مسئلہ بھی، بالخصوص عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کا رواج پورے ملک میں عام ہے، جو انتہائی تشویشناک اور اخروی اعتبار سے پوری اسلامی زندگی کے لیے تباہی و ناکامی کا سبب ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم وراثت کی تقسیم نہیں کرتے تو اخروی اعتبار سے پوری اسلامی زندگی، ہماری عبادات اور سارے معاملات تباہی اور ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید میں احکام میراث تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، تلک حدود اللہ۔ آیت کا رخ دیکھیے کہ ایک طرف سے شروع کر رہے ہیں کہ ماں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، باپ کا یہ حصہ ہے، تمام تفصیلات کے بعد کہتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ جو صحیح ڈھنگ سے اگر میراث کی تقسیم کر لے تو ان کو الفوز العظیم کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ اور آگے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہم عذاب مہین۔ یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ اور اس کے رسول کے، اس کو اللہ داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، اس کو اللہ ڈالے گا اس آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
حضرات قرآن کریم کی اس آیت کی تنبیہ کس قدر قابل توجہ ہے، اور خود اور پوری امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دلانے کی کیسی سخت ضرورت ہے، یہ ہم سب پر آیا ہیں۔ حضرات معاشرتی مسائل میں ان مذکورہ احکام کے علاوہ بھی بہت سے مسائل قابل توجہ ہیں، جن میں وصیت، نفقہ، ہبہ اور حضانت کے مسائل بہت اہم ہیں۔ اس مختصر مجلس میں ان کا تذکرہ ممکن نہیں، اس لیے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و ہدایت کا تعلق ہوں۔ آخر دعوانا ہمارے درمیان اس اجلاس کے صدر ہم سب کے استاد مربی دارالعلوم نبوۃ العلماء کے استاد حدیث اور کلیۃ الدعوہ والاعلام کے مدیر حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب نقوی دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ استاد محترم کے اس قیمتی مقالے کے بعد میں اس کمیٹی کے ایک اہم رکن، مشہور خطیب، مشہور مقرر، مدرسہ جامعہ فاطمہ للبنات کے ناظم جناب مولانا محمد کوثر صاحب نقوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انہی مسائل پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور مساجد میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ائمہ کس طرح مساجد کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں۔ پانی گر جائے گا، مول میں پانی گر جائے گا، اوپر سے اس کو اوپر سے نیچے ہٹا دیں، اسی سے کام وہی چاہیے کیا۔ آئے گا نہیں، وہی دے اس کو اٹھائیے، ٹھیک ہے، جزاک جزاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، واجب الاحترام استاذ محترم، حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں تقریر بالکل مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات خود اپنے آپ میں بہترین مقرر ہیں، مساجد کے امام ہیں، اور ہمارے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں۔ اساتذہ کی موجودگی میں اگر طالب علم تقریر کرتا ہے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور تقریریں تقریباً ہو بھی چکی ہیں۔ میں صرف مذاکرے کے لیے کھڑا ہوں، اور ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے، آواز تھوڑا بڑھا دیں، انہی سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آواز کسی جا نہیں رہی ہے، اسی سے بولیں، اسی سے بولیں، یہ بولیں۔ میں استاد محترم کی اجازت کے بعد بیٹھنے کی جسارت کر رہا ہوں، ورنہ کھڑے ہو کر ہی سبق سنانے میں آسانی رہتی ہے۔
میرے عزیزو، حالات سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، اور ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ باہر سے ہماری کوئی مدد ہونے والی نہیں۔ اب آسمانوں سے ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا، ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے آپ میں انجمن ہیں، باصلاحیت ہیں، دانشور ہیں۔ جب بھی قوم کے سامنے آزمائشیں آئی ہیں، ہر دور میں ہمارے علماء نے آگے بڑھ کر قوم کو سنبھالا ہے۔ اس دور میں یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ مانا حالات بہت نازک ہیں۔ کل ایک مجلس میں حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہ کا آواز ہو رہا تھا اور میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ مولانا کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہمارے اس دور کے علماء اور ائمہ ملت کی فکر اس سطح پر کر لیں جس سطح پر ہمارے بزرگوں نے کی ہے تو مسائل آج حل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے، یوں تو بہت سے لوگوں کے نام تاریخی طور پر آتے ہیں، لیکن ایک بڑا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا اور فرمایا کہ جب وہ ہندوستان آئے تھے تو ان کا استقبال نہیں ہوا تھا، حالات ان کے سامنے بھی تھے، اور جس طریقے کے آج حالات ہیں اس سے زیادہ سخت حالات تھے۔ آپ تمام حضرات ان حالات سے واقف ہیں، لیکن نہ وہ مایوس ہوئے، نہ انہوں نے حالات کا رونا رویا، انہوں نے مقابلہ کیا اور پورے ملک کو تبدیل کر دیا۔ میں بھول رہا ہوں اس لیے میں دونوں نام لے رہا ہوں۔ حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہ یا غالباً مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک خاص مجلس میں ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان کو ایک خاص رخ پر لے جانے کے لیے ایک جماعت ایک زمانے سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے اب تک کامیابی کیوں نہیں مل پائی تھی اور اب کامیابی کیوں مل رہی ہے۔ میں چونکہ اساتذہ بھی موجود ہیں اور آپ بہر کے سب مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ ہم سے بڑوں نے جو پہلے گفتگو کی ہے میں نے اسی سے کچھ استفادہ کیا ہے، وہ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ کہتے ہیں بڑوں کے بیچ میں بڑوں کے حوالے سے ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا رابع صاحب یا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانے سے اس ملک کو ایک خاص رخ پر لے جانے کی کوششیں کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں کامیابی اس وجہ سے نہیں مل پائی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ معاف کرے آج انہیں کامیابی اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے کام کو نہیں سنبھالا۔ اس قوم کے بزرگوں کے نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کے مشن کو سنبھال لیا، لیکن ہم گنہگاروں نے اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کو فراموش کیا اور ان کی محنتوں کو اور ان کی خدمات کو نہ تو سمجھا، نہ قبول کیا، نہ اس پر ہم نے عمل کیا۔ بہت سچی بات یہ ہے کہ میں کسی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، خلاصہ کلام میرے عزیزو یہ ہے کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ کی ابھی ایک کلپ آئی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ علماء اور ائمہ مساجد صرف قرآن مجید کی اس آیت کو ذرا غور سے پڑھ لیں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی وہ فکر تھی، وہ طلب تھی کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ آپ علماء ہیں، میں تفسیر کرنے نہیں بیٹھا ہوں نہ تشریح کرنے، آپ اشارے سب سمجھیے کہ اللہ کو
تسلی دینی پڑی کہ کیا اپنی جان ہی گنوا دو گے اس امت کے پیچھے؟ ہم اور یہاں پر وہ حضرات جن میں دو صفات ہیں کہ وہ عالم بھی ہیں اور امام بھی ہیں، ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر قوم کی وہ تڑپ ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا میرے عزیزو قوم کا نہیں ہے، ہم نے آپ حضرات کو اس لیے بلایا ہے کہ مسئلہ ہمارا آپ کا بڑا نازک ہے۔ بہرکیف روز حشر قوم تو پھر بھی ایک بار بچ سکتی، لیکن ہمارا آپ کا بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ہمیں اللہ نے اگر عظیم مقام دیا ہے، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہمیں عزتیں دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی دوہری ہے۔ ہم قوم سے شکایت نہیں کر سکتے کہ قوم ہمیں تنخواہیں نہیں دیتی ہے۔ یہ تو دور یہ مسائل تو ہر دور کے علماء کے ساتھ رہے۔ کس علماء نے، امام بخاری جیسے لوگوں کو کس نے معاف کیا؟ آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے کام کر کے چلے گئے۔ تو مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا نازک ہے، اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بہرکیف حالات جو ہیں اور جس رخ پر جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر ہمارے امام اور ہمارے علماء اور یہاں جو چند دانشوروں کو دعوت دی گئی، یہ طبقہ کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز مسائل آج حل ہو جائیں گے۔ ہمیں جو نظام اسلام نے دیا ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، مسجد کا نظام۔ اور آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مسجد نبوی کا خاکہ ہے، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہاں سے ایک سبق پڑھایا کہ دیکھو، پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو، بعد میں اپنے گھر کی فکر کرو۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ اگر فکر کر لیں تو انشاءاللہ ہم مسجد سے، جو مجلس ہماری اس سے پہلے ندوے میں ہوئی تھی، ہمارے استاذ محترم مفتی عتیق صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مسجد سے امت کو جوڑ دیا جائے تو اس کے 1/3 مسائل تو اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ یہ ابھی آپ حضرات کے لیے ہمارے بعض احباب نے ہمارے استاذ محترم کی نگرانی میں ندوے کا جو شعبہ ہے کلیت الدعوہ والاعلام، اس کے تحت اس کو تیار کرایا ہے۔ یہ آپ حضرات کو تقسیم کیا جانا تھا، لیکن مشورہ یہ ہوا کہ آپ حضرات یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس کو یہاں سے لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اوپر نماز بھی پڑھنی ہے آپ کو، اور نماز کے بعد کھانا بھی کھانا ہے، تو اس وقت تک اس کو آپ رکھیں گے کہاں؟ بلکہ بعد میں یہاں سے آپ لے لیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو فریم کرا کر کے مسجد کے کسی حصے میں لگا دیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے، اس میں تو بہت سے کام ہیں کہ، اور یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد سے تقریباً ہوا کرتے تھے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہم ان کاموں کو اپنی مسجدوں سے شروع کریں، لیکن ایک ساتھ اتنے کام شروع کرنا آسان نہیں ہے، لیکن چند کام ہم ضرور شروع کر سکتے ہیں۔ میں ان کاموں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ ایک کام یہ شہر لکھنؤ کے لیے، ہمارے کچھ دانشور بھی لکھنؤ کے یہاں بیٹھے ہیں، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ شہر لکھنؤ جو علم و فن کا مرکز ہے، یہاں بھی ایک تعداد مسجدوں کی ایسی ہے جہاں جمعے کے دن بھی سناٹا رہتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ حضرات کوشش اس بات کی کریں کہ کم از کم جہاں آپ جمعے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن آپ کے آس پاس قریب میں کہیں اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں جمعے میں اگر بیان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں وہاں جمعے میں بیان ہونا شروع ہو جائے۔ اگر جمعے میں بیان ہم کرنے لگیں تو ہمیں کتنے فائدے ہوں گے، میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جمعے کا جو نظام دیا ہے اعظم گڑھ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اعظم گڑھ میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا جوڑ ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت کے جوڑ ہوا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس جو اعظم گڑھ کے لوگ ہیں انہوں نے الگ الگ روایتیں بیان کی ہیں۔ بعض احباب نے یہ بتلایا کہ 50 لاکھ کا مجمع تھا،
بعض حضرات نے بتلایا کہ 20 لاکھ کا مجمع تھا. میں کہتا ہوں 20 لاکھ کا نہیں 10 لاکھ کا تو تھا. آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 10 لاکھ لوگوں تک اگر ہم کو اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہو تو ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا؟ اشتہار میں، اخبار میں دینا پڑے گا، ٹی وی میں دینا پڑے گا، دعوت نامے چھپوانے پڑیں گے. بلا مبالغہ 10 لاکھ لوگوں تک اگر ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے اور 10 روپے ایک آدمی تک بات پہنچانے پر خرچ آئے تو لم سم 1 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ ہوگا. لیکن تبلیغی جماعت نے کیا کیا کہ اپنے کام کو مسجد سے جوڑا. اللہ کا شکر ہے کہ 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا اور 10 کروڑ لوگوں تک بات پہنچ گئی کہ فلاں تاریخ میں فلاں جگہ جو ہے. اگر ہم مساجد کے نظام میں خاص طور پر جمعے کی جو ترتیب ہے اس کو اگر ہم مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام مفت میں اپنی مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں گے. دوسرا مسئلہ، میں اتفاق سے جلسوں کی دنیا کا آدمی ہوں. جتنے جلسے ہم کرتے ہیں سڑکوں پر اتنے جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہم مسجدوں میں جمعے کے خطبے کا اہتمام کر لیں. ہر جمعے میں اگر ہمارے یہاں حالات حاضرہ کے مطابق گفتگو ہو تو ہمیں الگ سے سڑک پر، چوراہے پر، کسی نکڑ پر، کسی پارک میں جلسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ سے بے تکلف بتلا رہا ہوں، بہت ہی سمجھ بوجھ کر کے میں اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس شہر لکھنؤ میں تقریباً سال میں 4 سے 5 کروڑ روپیہ صرف مشاعروں اور سیرت النبی اور میلاد النبی کے جلسوں پر خرچ ہوتا ہے. اگر ہم مساجد میں جمعے کے خطبے کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ رقم ہماری ساری کی ساری بچ جائے گی اور ہر سال ہم اپنی قوم کو ایک ڈگری کالج، ایک ہاسپٹل، ایک نرسنگ ہوم دے سکتے ہیں. تو پہلا کام میرے عزیزو، جو ایک کام جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے واسطے جمعے کا نظام جو اللہ نے بڑا مضبوط نظام ہم کو دیا ہے وہ ہماری مساجد میں زندہ ہو جائے. اور مساجد میں جب جمعے کا نظام زندہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے قوم بیدار ہو جائے گی. میں یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک بات آگے کی بھی. دوسرا کام جس کی طرف ہمیں کوشش کرنی کہ یہ کام ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائیں. ہماری مسجدوں میں جمعے کے خطبے کے علاوہ درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اب میں آگے کی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر کسی مسجد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، انہیں خطیب کی ضرورت ہے. یہ درس قرآن نہیں ہو رہا ہے، انہیں مدرس کی ضرورت ہے. تو ہمارے استاذ محترم نے اس کے لیے ہمارے ایک دوست کو ذمہ داری دی ہے جو اس شعبے کے رکن ہیں، جس شعبے کے تحت آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں اور ان سے رابطہ کر لیں. ہمارے طہا اطہر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، 2 نظیر استاد ہیں. درس قرآن، درس حدیث اور جمعے کے خطبے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہمارے استاذ محترم نے وعدہ کیا ہے کہ ندوے سے اس کا انتظام کیا جائے گا. یہ ممکن ہے کہ رمضان شریف سر پہ ہے تو رمضان تک نہ ہو، رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کا انتظام کیا جائے گا. طہا اطہر صاحب ہیں، ان کا نمبر نوٹ کر لیں، 9454 190 886. ان کا تعارف کرانا کہاں صاحب کا تعارف کرانا 9454. بھائی آپ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. ہاں، یہ ہمارے طہا اطہر صاحب ہیں، استاذ ندوے میں. آپ ان سے رابطہ کریں گے، یہ انشاءاللہ ندوے سے کسی استاذ کا یا کسی سینئر باصلاحیت طالب علم کا انتظام کریں گے. دوبارہ بول رہا ہوں، 9454 190 886. جمعے کے خطبے کے لیے، درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے. آپ کوشش کریں کہ اتنا کام ہماری مسجدوں میں ضرور شروع ہو جائے. تو بھائی بیٹھ جائیے. ایک کام اور ہم اپنی مسجدوں میں، 4 کاموں کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کی کہ یہ کام ہم اپنی مسجدوں میں ضرور شروع کریں. میں بار بار عرض کرتا ہوں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکامات نہیں دیے بلکہ نظام دیا. نمازی کیسے مسجد میں پڑھیں، اس کے لیے آپ نے احکامات صرف نہیں دی، ایک سسٹم دیا. سسٹم میرے عزیزو یہ ہے کہ اگر ہماری مسجدوں میں مکتب قائم ہوگا تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسل نمازی بن جائے گی. بغیر مکتب کے آپ اس محلے کی نسل کو نمازی نہیں بنا سکتے، تقریروں سے نمازی نہیں بنا کرتے. تو ہمیں کوشش تیسرے کام کی یہ کرنی ہے کہ ہمارے یہاں ہر مسجد میں مکتب ضرور قائم ہو جائے. اور اگر مکتب نہیں قائم ہوگا تو میرے عزیزو فکری ارتداد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے امام کی ذمہ داری ہے، مسجد کی متولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں مکتب کا نظام ضرور قائم کریں. اور بہت سے کام اس میں دیے گئے ہیں، میں سارے کاموں کو نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات بس جو اہم کام ہے، 3 کام تو یہ ہو گئے: جمعے کا خطبہ، درس قرآن اور درس حدیث، مکتب کا نظام. چوتھا کام جس کی طرف مولانا خالد رشید صاحب نے توجہ دلائی تھی، دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام نام ہے محبت کا. تم ڈال تو ہم پات. انہوں نے ابھی ایک مسلم بچے کو مندر میں پانی پینے پر اس کی سخت سرزنش کی، پٹائی کی. ہمیں پورے ملک میں اس کا جواب دینا ہے اور جواب محبت سے دینا ہے. ہم کوشش اس بات کی کریں کہ اپنی مسجدوں میں ایک ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دیں اور اس کا ایک پائپ یا اس کی ایک ٹوٹی مسجد کے باہری حصے میں لگا دیں، تاکہ وہاں پر ہر مسلمان عام ہندوستانی شہری وہاں پانی پی سکے. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ایک اچھا پیغام جائے گا. یہ 4 کام ہم بہت آسانی سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے جو میں نے اتنی دیر میں یہاں بیٹھ کر کے استفادہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو عائشہ کا واقعہ ہوا ہے گجرات میں، آپ حضرات کو شاید نہیں معلوم، ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں. اور آپ حضرات چونکہ اس علاقے سے متعلق ہیں، ابھی یہ مولانا زبیر صاحب آپ نے بتایا تھا شاید کلیان پور میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے. کلیان پور میں ایک مسلم دیندار عبادت گزار بچی نے خودکشی کر لی. شادی شدہ بچی تھی، شوہر سے کچھ اختلافات تھے، اس بچی کو نہیں معلوم تھا کہ خودکشی حرام ہے. عبادت گزار بچی تھی. آپ کے دیار کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے علاوہ عیسائیوں کا ایک طریقہ دیکھیے کہ عیسائیوں کا نظام یہ ہے کہ چاہے وہاں کی کنگ فیملی کی شادی ہو، وہ شادی چرچ میں ہوگی، وہاں کا پادری میرج ہال میں جا کر کے ان کی شادی کا کام نہیں کرے گا. پرنس اور پرنسس کی بھی شادی ہے تو وہ چرچ میں جائیں گے. دیکھیے ایسا ہے، ہمیں صرف تقریریں نہیں کرنی پڑیں گی، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں بڑوں کی اجازت پر کہ آپ حضرات طے کریں کہ اب اپنی قوم کو اس بات پر آمادہ کریں کہ انشاءاللہ نکاح کی محفل مسجد میں منعقد ہو. نمبر 1. اور جو حضرات اس کے لیے آمادہ نہ ہوں، آپ ان سے کہیں کہ آپ دوسرے مولوی سے نکاح پڑھا لیں، میں میرج ہال میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. بارات کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے. جہیز کورونا سے اتنے لوگ نہیں مرتے ہیں، نہ اب تک مرے، جتنے لوگ جہیز کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. جتنی بچیاں جہیز کی وجہ سے اپنی زندگی گنوا دیتی ہیں، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اتنے لوگ کورونا سے نہیں مرتے. کورونا سے زیادہ خطرناک یہ مرض ہے. ایک صاحب نے کہا مولانا وہ تو آپ نے ایسی سنت بتائی ہے کہ جو سنت نے ہمیں برباد کر دیا. النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت ہے. حضور نے فرمایا میں نے پہلی بیٹی رخصت کی تو اپنی گاڑی بیچنی پڑی، پھر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، دوسری بیٹی رخصت کری تو اپنے کھیت بیچنے پڑے، اور بولنا تیسری بیٹی رخصت کری تو جو میرا پی ایف تھا وہ مجھے ختم کرنا پڑا، اور بولنا چوتھی بیٹی رخصت کری تو مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا، میں آج کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. یہ نہ جانے کون سی سنت ہے جس نے مجھے برباد کر دیا ہے. تھوڑا سا اگر ہم سخت فیصلے لیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم بارات کا بائیکاٹ کریں گے اور نکاح ہم مسجد میں پڑھائیں گے، ہم بارات میں وہاں محفل میرج لان میں جا کر کے نکاح نہیں پڑھائیں گے، تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی علماء کو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے تب تبدیلی آئے گی.
قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل بتلا رہا ہوں. کانپور میں کسی سیٹ کی بچے کی شادی تھی اور قاری صاحب کا بڑا چندہ وہاں سے جاتا تھا. اس نے گاڑی بھیجی تھی باندھا, اور قاری صاحب مرحوم نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے. میرج ہال میں جب پہنچے وہاں اسراف دیکھا تو قاری صاحب وہیں سے واپس جانے لگے. اس نے بڑی منت سماجت کی. قاری صاحب نے کہا نہیں, میں تمہارے گناہ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا. نہ جانے کتنی بچیاں آپ کو معلوم ہے. ابھی حضرت مولانا بلال صاحب نے, میں نام لے کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ندوے میں اور باقاعدہ اس مجلس کے کچھ یہاں پر حضرات موجود ہوں گے جو اس مجلس میں تھے, تو مولانا بلال صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا یہی لکھنؤ یا پاس کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک مسلمان بچی نے غیر مسلم سے شادی کر لی, اور وجہ بتلائی اس کی ماں نے کہ بھائی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں, ہم کیا کریں اس کے لیے, چلو دنیا تو اس کی بن گئی, آخرت دیکھی جائے گی. اس قسم کے حالات آ رہے ہیں. تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس جانے لگے تو اس شخص نے جب روکا تو قاری صاحب کے خادم تھے, قاری صاحب سے کان میں کہا کہ حضرت ارے آپ ایسا نہ کریں, یہاں سے مدرسے کا بڑا چندہ جاتا ہے, اس کو ناراض کریں گے تو مدرسے کے چندے کا کیا ہوگا. قاری صاحب نے سختی سے ڈانٹا, کہا بے وقوف, مدرسے سیٹ کے چندے سے نہیں, مدرسے اللہ کی رحمت سے چلتے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو. اور قاری صاحب جب چلے گئے, اس شخص نے جا کے بڑی منت سماجت کی. تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اس کا کفارہ ادا کرو, تم وعدہ کرو کہ کم سے کم 100 محتاج یتیم غریب مسکین بچیوں کی شادیاں کرو گے, تب میں تمہارے بچے کا نکاح پڑھاؤں گا. تو جو بچیاں خودکشی کر رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر خودکشی کی طرف ہے, لیکن معاف کیجیے گا خودکشی سے آگے کی بات ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. خودکشی کے ذریعے چلیے ٹھیک ہے, گناہ کیا, جنت تو گئی بیچاری, لیکن جو ہماری بچیاں ہماری مہنگی شادیوں کی وجہ سے وقت پر شادی نہیں ہو پا رہی, جو مرتد ہو رہی ہیں, ان کا کیا ہوگا بیچاریوں کا. اس لیے ہمیں سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک صاحب یہاں پر نہیں, میں نے انہیں دعوت دی تھی, مفتی صاحب نے ابھی بتلایا آپ کے سامنے شرعی مسائل. ہمارے یہاں ہماری بچیوں کو نکاح کے موقع پر یہ بتلانا ہوگا کہ بیٹا تم طلاق تو نہیں دے سکتی ہو, لیکن تم طلاق لے ضرور سکتی ہو. ان بیچاریوں کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام نے عورت کو طلاق لینے کا حق دیا ہے, اور بھی آگے سہولیات ہیں. اور مذاق ایسا بنایا ہے ہم نے طلاق کا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ نگرام کے پاس کا واقعہ, یہ جو برتن بناتے ہیں کچھ لوگ, وہاں کا واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر لڑکے میں اور ماں میں جھگڑا چل رہا ہے, اور بیوی گھر کے اندر اپنا کام کر رہی ہے. ماں بار بار لڑکے کو تانا دے رہی ہے کہ تو اس کا غلام ہے, اس کی بات مانتا ہے. اس نے کہا اچھا تم کو میری بیوی سے 3 نفرت ہے, لوگ اسے طلاق دیتا. مذاق بنا رکھا ہے طلاق کا. تو ہم اگر اس پر سختی نہیں کریں گے تو یہ صرف تقریروں سے مسائل نہیں حل ہونے والے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اپنے مسائل سختی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. اس میں 1-2 کام اور جلدی سے بتلا رہا ہوں. لائبریری کا قیام. دیکھیے لائبریری ہمارے ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں یہاں, اور دیگر لوگ ہیں. لائبریری کا قیام میں میرے عزیزوں کہنا چاہتا ہوں اپنے اماموں سے, آپ ایک کام کریں خدا کے واسطے کہ اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, ہر سطح کے لیے, ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ پرچے ہندوستان سے شائع ہوتے ہیں. سال کا 100 روپے 150 روپے اس کا مشکل سے ہدیہ ہوتا ہے. آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ وہ اردو کے یا ہندی کے دینی پرچے اگر ہماری ذرا سی ترغیب سے مسلم گھرانوں میں پہنچنے لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں. ایک کام اور, ہمارے لائف صاحب بیٹھے ہیں اس لیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں. بیت المال کا قیام. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ 19 کروڑ اس میں غریب, فقیر, مسکین, محتاج, بھکاری ہیں, ننگے بھوکے ہیں. لیکن 1 کروڑ آدمی ایسے ہیں جو مالدار ہیں, اور 1 کروڑ آدمی کے مالدار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 50,000 روپے منیمم تو زکوٰۃ نکالتے ہی ہیں. کسی کی 10 لاکھ بھی نکلتی ہے, کسی کی 10 کروڑ بھی نکلتی ہے. لیکن 50,000 کا ریشیو رکھیں تو 1 کروڑ لوگ اگر 50,000 روپے زکوٰۃ نکالیں گے تو تقریباً 50,000 کروڑ زکوٰۃ نکلے گی. اگر بیت المال کے نظام کو مسجد سے ہم جوڑ دیں
تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی قوم کی غربت کو نہیں، اس ملک کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور 50,000 کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر سال 1 کروڑ لوگوں کو 50,000 روپے دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ایمانداری سے محنت کریں تو 50,000 سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ 1 سال میں 1 کروڑ لوگوں کو ہم روزگار سے لگا دیں گے، 20 سال میں پوری قوم کو روزگار سے کھڑا کر دیں گے۔ تو اگر بیت المال کا بھی قیام ہماری مسجدوں سے ہو جائے اور ہم اپنے مسجد کے دائرے سے اس علاقے کی روزگار کے مسائل حل کریں تو انشاءاللہ غربت بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اس میں بہت سے کام لکھے، لیکن بس اب میں مختصر کر رہا ہوں، استاذ محترم کی گفتگو ہونی ہے۔ 2 کام اگر ہم اور کر لیں، ایک تو ہمارے مولانا خالد رشید صاحب چلے گئے اور اتفاق سے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نہیں آئے، عیدگاہ میں وہ لنگر چلاتے ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب بھی نہیں آئے، انہوں نے بھی یہاں کافی کام کیا تھا۔ اگر ہماری مسجدوں میں 10 لوگوں کا صحیح، 20 لوگوں کا صحیح شام کے 1 وقت کا یا دونوں وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے اور اس میں غیر بھی آ کر کے وہاں شامل ہوں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اچھا پیغام جائے گا۔ لائے ہیں نماز انشاءاللہ یہی ہوگی، اوپر کے بالائی حصے میں اس کا انتظام ہے۔ حضرت مولانا خلیق عرف کلن صاحب نے آج کی میزبانی کی ہے، آپ حضرات ان کی محبت کا خیال کریں، کوئی شخص بغیر کھانا کھائے یہاں سے نہ جائے۔ ابھی ہمارے زبیر بھائی نے ہم کو ایک چیز لا کر دی ہے، وہ اعلان سن لیں، وہ حضرات نوٹ کر لیں۔ طہا اطہر صاحب کو تو میں نے آپ کو نمبر نوٹ کرایا تھا۔ یہاں پر ہمارے بھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے لوگ بھی آ گئے، وہ مسلمان بچوں کے لیے کوچنگ چلا رہے ہیں اور فری چلا رہے ہیں، سمجھیے۔ جو بچے UPSC وغیرہ وغیرہ دوسرے جو کمپٹیشنز ہیں اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرات ایک نمبر نوٹ کر لیں، 94150 6279۔ چلو ٹھیک انشاءاللہ۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں آپ حضرات، ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں کلام بھائی، ان کا وہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کا صبح میرے پاس فون آیا کہ انہوں نے کچھ بورڈ تیار کرے ہیں جس میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا، کیریئر کاؤنسلنگ کا کام اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ لکھنؤ کے ماہرین نے ایک ٹیم تیار کی ہے۔ اگر آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی ضرورت ہے کہ ہائی اسکول کے بعد ہم کہاں داخلہ لیں، انٹر کے بعد ہم کہاں داخلہ لیں، کہاں کہاں جاب نکل رہی ہیں، اس کی کیسے تیاری کریں، اس کا فارم کیسے فل کریں، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ ان سے بورڈ لے سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں وہ بورڈ لگوا دیں تاکہ اس علاقے میں جو ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ کلام بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں آپ، 8853، یہ کلام بھائی کا نمبر بتلا رہا ہوں میں، 8853 237813۔ دوبارہ بول رہا ہوں، 8853 237813۔ آپ فون کر کے بورڈ ان سے حاصل کر لیں، اپنی مسجد میں اس کو لگوا دیں تاکہ اس علاقے میں نوجوانوں کی صحیح رہبری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔